کرنے اور دین کے پیغام کو آگے پہنچانے میں توفیق دے۔ امام کے ساتھ یا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ صحیح حدیث میں کہاں پہ ثابت ہے؟ کہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ کوئی کر دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا صلاۃ، نہیں ہے کوئی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اپنے پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے، دین پہ عمل کرنے اور دین کے پیغام کو آگے پہنچانے میں توفیق دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چونکہ ہمارے بیشتر اکثر جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بلوچی زبان میں ہوتے ہیں، جو ہمارا مادری زبان ہے۔ ہم کبھی کبھی ایک پروگرام اردو میں رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے جو دوست عزیز اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کا جو ہے کہ سوال اردو میں آتے ہیں، تو ان کے جواب کے لیے ہمیں اس لیے پروگرام اردو میں رکھنا پڑتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جو پروگرام نے رکھا ہوا ہے اس میں جو نماز میں اللہ کے رسول کے جو سنت ہیں، جو صحیح حدیث 7 میں یا 7 سنین میں ثابت ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے۔ ہمارا مقصد ہے جو صحیح حدیث ہے اس کو واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مولانا صاحب میں آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چونکہ آپ کے علم میں ہے آج کا پروگرام خاص ہم نے اردو میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ نماز میں جو رفع یدین ہے یا سورہ فاتحہ خلف الامام ہے یا جو آمین ہے جہر بالجہر ہے، تو اس کے بارے میں کچھ سوالات میرے پاس آئے تھے۔ میرا ایک دوست عزیز ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بھیجے ہیں، اس بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ جو صحیح حدیث ہیں ان کو واضح کریں اور اس کا ریفرنس جو آتا ہے ہم اس کو پھر اسکرین کے سامنے لا کے دکھائیں گے اپنے بھائیوں کے کون کون سے حدیث میں کون کون سے احکامات موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ نماز کا ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلف الامام، امام کے ساتھ یا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ صحیح حدیث میں کہاں پہ ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی محترم، میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں وقت دیا تاکہ ہم اپنے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے جو ہم نے پڑھے ہیں یا ہم جانتے ہیں وہ اپنے عوام تک پہنچائیں۔ جی، سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہم پر نازل کیا ہے وہ دین اسلام ہے، بے شک جی، اور یہ دین اسلام اللہ ہی نے مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جی، کہ یہ دین جس پر ہمیں عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یہ اللہ نے مکمل کیا ہے، جی، اور اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکمل طور پر ہمیں بیان کر کے دے دیا ہے، جی، اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، سیاست ہوں، جو بھی ہوں، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں مکمل طور پر یہ دین ہمیں پہنچایا ہے۔ جی، اور اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید میں ہمیں بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگو جو تم ایمان لے آئے ہو، اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ جی، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو قیامت میں نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے، ان سے بہترین اور رفیق کوئی نہیں ہے۔ بے شک۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بے شک۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول اللہ دے دیں، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو لے لو، اور جو رسول اللہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جی، یعنی ہمارا امام، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا پیشوا، اس کی ہر بات حق ہے، صحیح ہے، اور وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ امام ہے کہ اس کی اتباع ہر امت محمدیہ پر واجب ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا ترکت فیکم امرین،
लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, मैं भी तुम्हें दो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम उन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ोगे, थामोगे, तो तुम गुमराह नहीं हो जाओगे। वो एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा मेरी सुन्नत, जो मेरा तरीका है। सुन्नत बमाना तरीका, यानी कुरान मजीद पर, इबादत पर, मामलात पर जिस तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया है, हमें उसी तरीका पे अमल करके दिखाना है। अल्लाह ताला कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उससे और कोई ऐसा इमाम नहीं है कि हम रसूलुल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ, अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से आगे न बढ़ो। तो ये जो मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं, जिसमें आपने अभी फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के बारे में अर्ज़ किया था, इसमें सही हदीस हैं बुखारी और मुस्लिम में और पूरे कुतुब सित्ता में। सुनन निसाई है, सुनन तिरमिज़ी है, सुनन इब्न माजा है। तो इसमें सरी हदीस हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो आदमी अलहम्द सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता है नमाज में, उसकी नमाज ही नहीं है। ला सलात ला नफ़ी जिन्स है, इसका माना यह है कोई नमाज भी नहीं है। इसमें दो तीन हदीसें हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अन उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिउम्मिल क़ुरान। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला सलात, नहीं है कोई नमाज, लिमन उस शख्स के लिए, लम यक़रा बिउम्मिल क़ुरान के वो सूरह फ़ातिहा को नहीं पढ़ता। उम्मुल क़ुरान सूरह फ़ातिहा को कहते हैं। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। दूसरी एक रिवायत इब्न हिब्बान और दारक़ुतनी ने भी लाया है, ला तुज्ज़िउ सलातुन ला युक़रअ फ़ीहा फ़ातिहतुल किताब, कोई नमाज मुकम्मल नहीं है जब तक उसमें सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ाया जाता। ला युक़रअ कि नहीं पढ़ाया जाता, फ़ीहा उसमें बिफ़ातिहतुल किताब सूरह फ़ातिहा। एक और रिवायत इमाम अहमद, अबी दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न हिब्बान ने ये ज़िक्र किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था सहाबा किराम से लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम, कि शायद तुम लोग अपने इमाम के पीछे कुछ पढ़ रहे हो। तो क़ुलना नाम, सहाबा ने कहा नाम, हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि न पढ़ो, ऐसा न करो सिवाय अलहम्द के, सूरह फ़ातिहा के। तो ये सूरह फ़ातिहा ख़ास कर दिया अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला सलात, नहीं है कोई नमाज। अब इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है जी, ये आज के इख्तिलाफ़ नहीं, ये जो कहते हैं मुक़ल्लिदीन व गैर मुक़ल्लिदीन वगैरह जो ये कह रहे हैं, असली एक वजाहत में ये भी कर देना चाहता हूँ कि जो मुक़ल्लिदीन और गैर मुक़ल्लिदीन, मुसलमानों को इस अल्फाज से जो है तकसीम कर दिया गया है, कुछ मुक़ल्लिद हैं, कुछ गैर मुक़ल्लिद हैं। हम जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हमारे जो मुखालिफिन हमें गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, हालांकि ये लफ्ज़ हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते जी। ये नहीं कि हम गैर मुक़ल्लिद हैं, हम मुत्तबे रसूल हैं। और ये जितने भी कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हम तक पहुँचे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब रसूलुल्लाह ने सुना, सहाबा से, ताबईन ने, ताबईन से तबे ताबईन ने, इस तरह इमाम किराम ने, मुहद्दिसीन ने, इसी तरह जो है हम तक पहुँचाया और हमसे आगे तक पहुँच रहा है। उलमाए किराम से जो किताबें लिखे हैं, तशरीहें लिखे हैं, इसमें अस्मा और रिजाल बयान हुए हैं, तमाम इख्तिलाफ ये हम एक दूसरे से सुनते आ रहे हैं जी। ये नहीं कि हम डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने, जो अस्मा और रिजाल हम तक हैं, जो हदीसें बयान की गई हैं। तो ये बात कि गैर मुक़ल्लिदीन, अब यही जो फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम है जी, या रफ़ेल दैन है, या आमीन बिल जहर है, कुछ मुक़ल्लिदीन भी करते हैं। उनकी दलाइल भी यही हैं जो हम दे रहे हैं, उनकी दलाइल भी यही हैं जो हम दे रहे हैं, लेकिन वो मुक़ल्लिद बन के करते हैं। शाफ़ी भी करते हैं, मुक़ल्लिद हैं, हम्बली भी करते हैं, और ये जो ज़ाहिरी कहते हैं इब्न हज़म के भी करते हैं, मालिकी भी बहुत करते हैं, आमीन भी करते हैं, रफ़ेल दैन भी करते हैं, और फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के भी बहुत कायल हैं मुक़ल्लिदीन, जो अपने आप को मुक़ल्लिद हैं। तो ये कि सिर्फ गैर मुक़ल्लिदीन से टकराना, मैं समझता हूँ इससे उन्होंने हमारी निस्बत से एतराज़ है, इन अफ़ाल से एतराज़ नहीं है कि हम कहते हैं कि ये अफ़ाल रसूलुल्लाह ने किए हैं, तो ये कहते हैं आ जाओ मुनाजरा करें और बहस मुबाहसा करें। अगर मैं करूँ जी, मैं करता हूँ लेकिन मैं शाफ़ी हूँ, जी आप ठीक हैं, आप मुक़ल्लिद हैं, आप करें, बिल्कुल आपके इमाम ने किया है।
تو میں شافی بن کے کروں تو ٹھیک ہے، آمین کروں میں شافی ہوں ٹھیک ہے، مالکی ہوں ٹھیک ہے، ہاتھ نہ باندھو نماز میں مالکی ہوں تو بالکل آپ ٹھیک ہے، آپ مقلد ہیں۔ لیکن اگر یہی عمل میں کہتا ہوں جی میں اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے کیا ہے، تو آپ غیر مقلد ہیں۔ آ جاؤ ہم بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ میں کوئی مناظرہ نہیں، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارا جو قائد اور رہبر اور پیشوا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد ان کو کہہ دو کہ میری اتباع کرو، کہ میں تمہارا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے دین مکمل ہمیں بیان کیا ہے۔ تو یہ غیر مقلد اور مقلدین یہ کیا ہے؟ ہم اہل حدیثوں کو جو غیر مقلد کہتے ہیں، ہم تقلید کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جو تقلید شخصی ہے کہ اس امام کے علاوہ دین کو تقسیم کر دیا ہے، کوئی شافی بنے، کوئی مالکی بنے، کوئی ظاہری بنے، کوئی، یہ تقسیم کس نے کہا ہے کریں؟ اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کسی مسئلے میں جانتے نہیں ہو تو اہل الذکر وہ اہل علم ہیں، جن کو قرآن و حدیث کا علم ہے، ان سے پوچھو۔ جس چیز سے تمہیں معلوم نہیں ہے، معلوم ہے، آپ خود جا کے پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، تحقیق کر لیں، دیکھ لیں۔ جہاں تمہاری علم ناقص ہو گیا تو اپنے سے اوپر کسی بڑے عالم سے جس کے پاس اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، اس سے جا کے پوچھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ باقی عامت الناس جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جانتے نہیں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، علماء سے پوچھتے ہیں۔ جی، ہم نہیں کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھو، تقلید حرام ہے، بلکہ یہ کہ میں اس امام کے علاوہ اور کسی کی بات کو نہیں مانتا ہوں، تقلید شخصی۔ تقلید شخصی، تو بھائی دین پورا ایک امام تک منحصر نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں اس امام کے مسلک میں نہیں ہیں، دوسرے میں ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ دوسرے ائمہ کی حدیثیں بالکل دلائل بالکل ضعیف ہیں، دوسرے امام نے اس کے رد کیا ہے اور مدلل رد کیا ہے۔ تو کیا ہم کس کی بات مانیں؟ ہمیں رسول اللہ کی بات مانا، اور قرآن نے بھی ہمیں یہ کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر کوئی مسئلے پر تمہارا اختلاف ہو جائے کہ حق کون سا ہے، جی، شافی کہتے ہیں پڑھو، حنفی کہتے ہیں نہ پڑھو، اب یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کہتا ہے نماز ہو گیا ہے، ایک کہتا ہے نماز نہیں ہوا ہے، یہ کہتا ہے نماز ہوا ہے بھی صحیح ہے، وہ کہتا ہے نماز نہیں ہوا ہے بھی صحیح ہے، کیسے دو ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ضرور ایک صحیح ہے۔ ہم دوسرے امام کو ملامت نہیں کرتے کیونکہ شاید اس کو یہ حدیث ملا ہی نہیں ہے، ملا ہے بھول گیا ہے، یا اس کو صحیح سند سے نہیں ملا ہے، واللہ عالم۔ ہم اس امام کے پر جرح نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ معصوم نہیں تھے، وہ مجتہد تھے، ان سے اجتہاد میں غلطیاں ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے اجتہاد کر کے غلطی ان کی خطا ہے بھی، اللہ کے ہاں ان کو ایک اجر ضرور ملے گا، اگر ثواب ہے تو 2 اجر ملے گا۔ لیکن بعد میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث اس طرف ہے تو ہمیں رسول اللہ کی اتباع کرنی چاہیے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہرگز ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم حنفی تھے، شافی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے یا ظاہری تھے یا کیا تھے، ہمیں یہ پوچھے گا کہ تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ اب یہ فاتح حلف الامام ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو حنفی حضرات کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، بالکل فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، بالکل قرات نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا دلیل ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کسی کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ امام شافی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ امام شافی، امام مالک، احمد حنبل وہ کہتے ہیں سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے اور جو جہری نماز ہیں اس میں سنا جائے، جی، جو جہری نماز ہے، لیکن سریوں میں پڑھایا جائے۔ حتیٰ کہ ہمارے حنفی حضرات کہتے ہیں اگر کوئی مقتدی 2 رکعات میں پیچھے رہ گیا ہے، 2 رکعات میں پیچھے رہ گیا ہے، جب امام سلام پھرتا ہے تو مقتدی اپنے 2 رکعات مکمل کرتا ہے، ان 2 رکعتوں میں بھی وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، کیوں کہ وہ اسی امام کے اقتداء میں ہے، چاہے وہ امام اٹھ کے پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا ہے یا کہیں اور چلا گیا ہے، لیکن وہ پھر ان 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، اس امام کے اقتداء میں ہے۔ یہ سارے جو انفی ہیں ان کے یہی جو رائے ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جو محقق حنفی عالم ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاتحہ خلف الامام کی ممانعت یا ان کو امام کی پیچھے نہ پڑھنا کوئی بھی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کیا ہے کہ فاتحہ کے علاوہ اور قرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نماز ہی ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں
کہ چونکہ یہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور ایسے بہت وائل بن حجر کی حدیث ہے، کئی حدیثیں ایسے بہت سی حدیثیں ہیں، تو ان میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد کو خاص کر دیا ہے کہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے انفرادی ہو، امام مقتدیوں کو بھی امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں سختات میں پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں امام وللظالین کے بعد جو ہے تھوڑا سختہ کریں تب مقتدی پڑھیں، کچھ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ امام کی آواز سے ٹکرا جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، الحمد کے علاوہ اور کوئی نہ پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمد پڑھنا ہے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں، متفق علیہ حدیث ہیں۔ تو یہ انفی جو بھائی ہیں یہ کہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے؟ یہ وہی کہ حدیث ہے نا، کہ ایک صحیح مسلم بھی میں ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ جی، تو امام قرأت کرے خاموش ہو جاؤ، اس میں الحمد خاص ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں بھائی سب لوگ آ جائیں مگر یہ نہ آ جائیں، ہم نے ایک کو خاص کر دیا، اس میں ابھی کوئی نہ آ جائے مگر یہ آ جائے، کہ سب کو ہم نے منع کیا لیکن ایک کو یا دو کو ہم نے خاص کر دیا کہ یہ آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، لیکن یہ بھی فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، لا تفعلوا الا بأم القرآن، الحمد کے علاوہ اور کوئی نہ پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمد خاص کر دیا کہ الحمد کے علاوہ امام کے پیچھے اور قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو انفی بھائی ہیں وہ قرأت نہیں کرتے تو نماز تو ہو جاتی ہے۔ بہرحال احادیث کے مطابق، جو احادیث ہیں ان کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو الحمد نہ پڑھیں، جو الحمد نہ پڑھیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو قیام، اس میں سے صرف ایک ہی حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام کی قرأت آپ کی قرأت ہے۔ اس میں وہی حدیث ہے نا جس کے لیے امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کے لیے قرأت ہے، وہ مطلق قرأت، عام قرأت ہے۔ لیکن پھر اللہ کی نبی نے سورہ فاتحہ کو خاص کر دیا۔ اب اس میں علماء کا، میں کہتا ہوں علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ کچھ حنفی حضرات ہمارے کہتے ہیں بالکل نہ پڑھیں، جی، سری ہو یا جہری ہو نہیں پڑھیں، بلکہ جو درکات میں امام کے پیچھے جو مقتدی رہ گئے ہیں وہ بعد میں اپنے درکات ان میں بھی نہ پڑھیں۔ باقی جو تینوں ائمہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں سری میں نہ پڑھیں، جہریوں میں نہ پڑھیں، جس میں امام جہری پڑھتا ہے، جی، فجر کی 2 رکعتوں میں، عشاء کی 2 رکعتوں میں، مغرب کی 2 رکعتوں میں، اس میں نہ پڑھیں۔ اور ہمارے اہل حدیث علماء اور یہ جو ہے کہتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ الحمد خاص ہے، الحمد کو پڑھنا چاہیے، بلکہ اس میں جو ہے یہ حدیث کھلا اور واضح ثبوت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو یا کوئی اکیلا شخص۔ صحیح ترین روایت مرفوع حدیث کی روشنی میں یہی مذہب حق اور مبنی بر صداقت ہے۔ شواف اہل حدیث اور اہل ظاہر اسی طرف گئے ہیں۔ شواف اہل حدیث اور اہل ظواہر جو ظاہر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں۔ ہر نمازی کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ صحابہ کرام، تابعین میں سے جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ تابعین میں سے صحابہ کرام اور تابعین میں سے جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہر ایک کے لیے اس کا پڑھنا واجب ہے، اس میں امام اور مقتدی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ نہ جہری اور سری نماز سب کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی اور ابدی امر ہے۔ صحیح مسلم الصلاۃ باب وجوب القراءۃ الفاتحہ، صحیح مسلم باب وجوب قراءۃ الفاتحہ خلف الامام، یہ صحیح مسلم نے باب باندھا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کیا کہ ہاں جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، بلکہ اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں سری نمازوں میں اور جہری کی سختات میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ محدثین کی جماعت کا یہی مذہب ہے، اور ان کے علاوہ متقدمین متأخرین علماء احناف کی ایک جماعت نے، علماء احناف کی بھی ایک جماعت نے دلائل کی بنا پر فاتحہ خلف الامام کی قائل رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل تھے، حتیٰ کہ مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی سری نمازوں کے علاوہ جہری کے سختات میں فاتحہ خلف الامام کو جائز قرار دیا ہے، جس کی بحوالہ تفصیل
مولانا ارشاد الحق اثری کتاب توضیح الکلام کی جلد اول میں دیکھی جا سکتی ہیں، جو اس نے ان علماء کا، یہ ان پہ علماء کرام تھے، یہ ارشاد الحق صاحب اثری الحدیث ہیں، اس نے ان علماء کا بحوالہ جات حوالہ دیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے جہری نمازوں میں سکتات میں پڑھنے کی قائل تھے، پڑھنی چاہیے۔ اچھا، حتیٰ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو شاگرد ہیں، امام یوسف اور امام محمد کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والوں افضل تر ہیں نہ پڑھنے والوں سے، اور امام یوسف کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی منہ میں آگ ہو۔ دونوں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور دونوں کا یہ رائے ہے۔ ایک کہتا ہے پڑھنا افضل ہے، پڑھنے والے بہتر ہیں، اور ایک کہتا ہے جو پڑھے اس کے منہ میں آگ ہو۔ ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن جو حدیث ہیں، جو صحیح روایات ہیں، ان میں یہی ثابت ہے کہ الحمد خاص ہے، امام کے پیچھے اور قرات نہیں کرنی چاہیے، کہ وہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ باقی سری نمازوں میں باقی 3 ائمہ کرام کہتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہم آگے جاتے ہیں، چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد آتا ہے آمین۔ جی جی، جو ہمارے جو اہل حدیث بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ام القرآن پڑھا، جب آپ ولدالین پہ پہنچے تو آپ نے کہا آمین، تو آمین کہا اور اپنے آواز کو اونچا کر دیا، آمین کہا اور آمین ہے، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے ایک